حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے 1911 عیسوی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اس وقت تحریر فرمائی جب کرونا وائرس کی طرح طاعون کا جان لیوا وائرس بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا۔ کتاب کی وجہ تالیف حضرت رحمہ اللہ خود لکھتے ہیں، جس کے آسان الفاظ یہ ہیں: آج کل ظاہری فتنے جیسے طاعون، زلزلہ، قحط اور مختلف پریشانیوں اور بلاؤں سے عام لوگ، اور باطنی فتنوں جیسے بدعات، الحاد، گناہوں کی کثرت سے خاص لوگ پریشان اور تشویش کا شکار رہتے ہیں۔ ایسے آفات کے اوقات میں علماء امت ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے تذکرے، روایات کے نقل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات پر مشتمل نظمیں اور درود و سلام سے تواصل کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کے ختم کا معمول اور حسن حسین کتاب لکھنے اور قصیدہ بردہ شریف کی تصنیف کی وجہ مشہور اور معروف ہے۔ میرے دل پر بھی یہ بات وارد ہوئی کہ اس رسالہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور روایات بھی ہوں گے، جا بجا اس میں درود شریف بھی لکھا ہوگا، پڑھنے سننے والے بھی اس کی کثرت کریں گے۔ کیا عجب ہے کہ حق تعالی شانہ ان تشویشات سے نجات دیں۔ حضرت رحمہ اللہ مزید تحریر فرماتے ہیں کہ چنانچہ جب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا شروع کیا، اس وقت سے اس وقت تک ربیع الثانی 1329 ہجری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ قصبہ ہر بلا سے محفوظ ہے، اگرچہ اب تک یہ کتاب شائع نہیں ہوئی۔ بالخصوص اس سال تمام علاقوں میں طاعون پھیل رہا تھا، اکثر جگہ رمضان کے بعد سے شروع ہوا اور اس وقت تک 7واں ماہ ہے، امن نہیں ہوا، مگر بفضل ہی تعالیٰ یہاں کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ میرا یقین پہلے سے تھا کہ یہاں طاعون نہیں ہوگا، مگر اب مشاہدہ سے ظاہر کرتا ہوں کہ میرا وہ خیال کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کی یہ برکت ہوگی صحیح ہوا۔ سو میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ اگر یہ کتاب شائع ہوئی تو جہاں جہاں بطریق سنت مشغلہ ہوگا، انشاءاللہ ہر قسم کا سکون میسر ہوگا۔ آگے ہر شخص کا اپنا اعتقاد ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان میں ہوں، یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ قصیدہ بردہ شریف اور کتاب حسن حسین کے دو واقعات کیا ہیں؟ نشر الطیب میں قصیدہ بردہ شریف کا جو حوالہ دیا گیا ہے، یہ قصیدہ حضرت محمد بن سعید بوصیری رحمہ اللہ نے اس وقت لکھا جب ان کو فالج کا مرض ہو گیا تھا۔ جب کوئی تدبیر مؤثر نہ ہوئی تو یہ نعتیہ قصیدہ برکت کی نیت سے لکھا، اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پھیر دیا اور فوراً شفا یاب ہو گئے۔ اسی طرح سے نشر الطیب میں حسن حسین کا حوالہ دیا گیا ہے۔ حسن مضبوط اور مستحکم کو کہتے ہیں، اور حسین قلعے کو۔ اس کتاب کے مصنف امام محمد بن الجزری رحمہ اللہ کتاب کے خاتمہ میں لکھتے ہیں کہ اس کتاب حسن حسین، جو در حقیقت سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات طیبہ یعنی مسنون دعاؤں کا مقدس مجموعہ ہے، 20 ذی الحجہ 791 ہجری بعد نماز ظہر اپنے مدرسہ میں فارغ ہوا، جو میں نے ہی دمشق کی ایک بستی عقبۃ الکتان کے سرے پر شہر دمشق میں قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دمشق کو اور اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کے شہروں کو ہر طرح کی آفتوں سے بچائے۔ یہ سطرے میں اس وقت قلم بند کر رہا ہوں جبکہ شہر دمشق کے تمام آنے جانے کے راستے اور دروازے بند کر دیے گئے ہیں، بلکہ پتھروں سے تیغیں لگا دیے گئے ہیں۔ دمشق کے باشندے دیواروں پر کھڑے بارگاہ الہی میں فریاد کر رہے ہیں کہ اہل شہر چنگیزیوں کے محاصرہ کی وجہ سے سخت مصیبت میں گرفتار ہیں۔ شہر میں آب رسانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے۔ بے بس و بے کس شہریوں کے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھے ہوئے ہیں۔ شہر کے گرد و نواح اور مضافات میں آگ لگا دی گئی ہے۔ اکثر و بیشتر نواحی بستیوں کو تاخت و تاراج کر دیا گیا ہے۔ ہر شخص اپنے جان و مال اور اہل و عیال کی وجہ سے خوفزدہ ہے، اپنے گناہوں اور شامت اعمال کی وجہ سے سہما ہوا ہے، اور اپنے حسب مقدور اپنے بچاؤ میں سرگرداں ہے۔ نفسی نفسی کا عالم ہے،
ایسے وقت میں نے تو کتاب کو ہی اپنے لیے پناہگاہ بنایا ہے اور صرف حق تعالی شانہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ وہی میرے لیے بہت کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس کتاب کے دیباچہ میں صاحب حسن حسین لکھتے ہیں، اور جب میں اس مجموعہ حسن حسین کی ترتیب و اصلاح مکمل طور پر کر چکا تو مجھے ایک ایسے دشمن یعنی تیموری لشکر کے سردار نے اپنے پاس حاضری کا حکم دیا جو اتنا طاقتور اور ظالم تھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی دفع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں فرار اور روپوش ہو گیا اور اسی مستحکم کلا یعنی حسن حسین میں پناہ گزین ہو گیا، یعنی اس روپوشی کے زمانے میں حسن حسین کتاب کا ختم کرتا رہا۔ تو ایک شب مجھے سردار انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھا ہوا ہوں اور گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں، کہو کیا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے میرے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس کتاب کے ذریعے تمام مصائب و آفات سے محفوظ رہنے کی دعا فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے، گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور دعا سے فارغ ہو کر روئے مبارک پر ہاتھ پھیرے۔ جمعرات کی شب میں نے یہ خواب دیکھا اور اتوار کی رات کو دشمن شہر کا محاصرہ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جمع شدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے کلمات طیبہ اور مسنون دعاؤں کے ختم کی بدولت مجھ سے اور تمام بستی کے مسلمانوں سے اس ناگہانی مصیبت اور لا علاج بلا کو دفع فرمایا۔ معزز ناظرین، ان تینوں واقعات سے یہ بالکل واضح ہوتا ہے کہ کرونا وائرس ہو، ڈینگی کا حملہ ہو، زلزلہ ہو، قحط سالی ہو، دشمن کا خوف ہو یا کوئی بھی بیماری، ان سب کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک مضبوط قلعے کا کام کرتا ہے جہاں آپ مکمل طور پر محفوظ ہوں گے۔ بالفاظ دیگر، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تمام آفتوں سے حفاظت کی ویکسین ہے۔ خود بھی یہ ویکسین لگائیے اور ان سب کو بھی جو آپ کو بہت عزیز ہیں۔ علامہ ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب کہیں جاتا ہوں اور وہاں کے لوگ مجھے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوں گے۔ تو یقیناً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اس کو سننا اور سنانا اور عوام میں عام کرنا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی خوشنودی کا سبب بنے گا۔ بقول اقبال، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل اردو تحقیق کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی اقساط آپ کو بر وقت پہنچ جائیں۔